बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौलाना अब्दुल गफ़ूर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और वीडियो पर या चैनल पर अपनी राय का इजहार फरमाना चाहें तो कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार फरमा दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर हमारे यहाँ उमूमी रिवाज है कि लोग कब्रिस्तान जाते हैं और अपने प्यारों की कब्रों की सफाई सुथराई करते हैं, उनकी लिपाई करते हैं और कब्रों के ऊपर खजूर की टहनी, किसी और दरख्त की टहनी और फूल वग़ैरह डालते हैं और दालें और चावल वग़ैरह कब्रों पर बखेरते हैं। तो सवाल ये है कि इन कब्रों के ऊपर खजूर की टहनी, किसी और दरख्त की टहनी और फूल डालना और चावल और दालें वग़ैरह डालना शरअन ये जायज़ है या नहीं है? शरअन ऐसा अमल करना कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये अहादीस मुबारका से साबित है या नहीं है? इसी मज़मून को आज की इस वीडियो में मैं अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ आसान अल्फाज के अंदर। नाज़रीन, ये समझिए पहले कि हमारा अमल क्या है। हमारा अमल ये है कि हम एक तो खजूर की टहनी ले जाते हैं, दूसरा साथ में जामन के दरख्त की टहनी ले जाते हैं, तीसरा साथ में नियाज़ बू, जिसे हम अपनी ज़बान में पबरी कहते हैं, वो ले जाते हैं और चौथा इसके साथ में फूल ले जाते हैं और पांचवा ये कि इसके साथ में दालें और चावल ले जाते हैं। ये चीज़ें ले जाकर हम अपने वालिद की कब्र है, वालदा की कब्र है, भाई की कब्र है, बेटे की कब्र है, अलगर्ज अपने प्यारों की कब्र के ऊपर ये चीज़ें हम डालते हैं। खजूर की टहनी, जामन की टहनी, नियाज़बू पबरी के कुछ पत्ते या टहनी और फूल, चाहे वो फूलों के हार हों या फूल की पत्तियां हों, और दालें और चावल। आया ये चीज़ें हज़रात सहाबा किराम से साबित हैं या नहीं हैं? इसलिए कि हमारे लिए तो मशाल राह हज़रात सहाबा किराम हैं, हमने तो उनके तर्ज़ अमल को देखना है। तो मेरे मुहतरम भाइयों दोस्तों, हज़रात सहाबा किराम में से ऐसा अमल करना साबित नहीं है। किसी एक सहाबी से भी साबित नहीं है कि वो अपने वालिद की, वालदा की, बेटे बेटी की, किसी अजीज़ की कब्र पर गया हो और उन सहाबी ने वहाँ जाकर खजूर की टहनी रखी हो या जामन के दरख्त की टहनी रखी हो या नियाज़बू और पबरी की टहनी रखी हो या अपने प्यारे की कब्र पर फूल डाले हों या कब्र पर दालें डाली हों या कब्र पर चावल वग़ैरह बखेरे हों। ऐसा कोई तज़किरा हज़रात सहाबा किराम की ज़िंदगियों से हमें नहीं मिलता। ना हज़रत सिद्दीक़ अकबर, ना फ़ारूक़ आज़म, ना उस्मान गनी, ना अली अल मुर्तज़ा, ना तलहा बिन उबैदुल्लाह, ना ज़ुबैर बिन अवाम, ना उस्मान बिन मज़ऊन, ना हज़रत हसनैन करीमैन, ना अशरा मुबशरा, ना 1,24,000 सहाबा में से कोई एक सहाबी, किसी एक से भी ये तर्ज़ अमल साबित नहीं है। अगर ये सवाब होता, ये जायज़ होता, ये मुस्तहब होता तो क्या ख़्याल है हज़रात सहाबा किराम ये अमल ना करते? या सहाबा के ज़माने में खजूर नहीं थी, या सहाबा के ज़माने में ये पबरी नहीं मिलती थी, या सहाबा किराम के ज़माने में दालें और चावल नहीं थी, ये सारी चीज़ें मौजूद थीं। इसके बावजूद हज़रात सहाबा किराम में से किसी एक सहाबी से भी साबित नहीं है कि उन्होंने जाकर अपने प्यारे की किसी कब्र पर ये चीज़ें डाली। अब भाई ये जायज़ है या नहीं है, इसका फ़ैसला आप ख़ुद कर लें। हज़रात सहाबा किराम से साबित नहीं है। अब आप डालते हैं तो आपकी मर्ज़ी और नहीं डालते ये चीज़ें तो भी आपकी मर्ज़ी। सहाबा से ये साबित नहीं है। एक बात। दूसरी बात, सहाबा किराम के बाद का जो दौर है उसको ताबईन का दौर कहते हैं। ताबईन में से भी किसी से साबित नहीं है। ताबईन के दौर के बाद क्यों कहते हैं तबा ताबईन का दौर? तबा ताबईन के ज़माने में से भी किसी बुज़ुर्ग से साबित नहीं है कि उसने जाकर अपने किसी प्यारे अजीज़ की कब्र पर जो है वो ये कोई टहनी वग़ैरह रखी हो, फूल डाले हों, दालें डाली हों, कोई साबित नहीं है। अलगर्ज़ इस्लामी तारीख़ की इब्तिदाई 3-4 सदियों में
کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ کسی نے جا کر قبرستان میں اپنے کسی عزیز کے قبر کے اوپر یہ چیزیں ڈالی ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بعد میں صدیوں بعد ایجاد ہوئی ہے۔ تو اب آپ بھائی خود فیصلہ کر لو بھئی یہ چیز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی صحابہ سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں، تبع تابعین سے ثابت نہیں، بعد کے بزرگوں سے ثابت نہیں کہ انہوں نے جا کر قبرستان میں کھجور کی ٹہنی رکھی ہو قبر پر، یا پھول ڈالے ہوں، یا جامن کی ٹہنی رکھی ہو، یا پبری کی ٹہنی رکھی ہو، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک واقعے کی طرف کہ جس واقعے کو لے کر یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اور ایک لفظ ہوتا ہے شریعت کے اصطلاح میں قیاس مع الفارق، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا عوام کو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے عمل کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دلیل بناتے ہیں، حالانکہ ان کا دلیل بنانا بالکل بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو دلیل بناتے تو ابو بکر بناتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو دلیل بناتے تو عمر بناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دلیل بناتے تو عثمان بناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو لیتے تو سیدنا علی لیتے، حضرات صحابہ کرام لیتے۔ کیا میں اور آپ صحابہ سے بھی زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں؟ یا مجھے آپ کو اپنے پیارے جو عزیز دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی محبت یا ان کی جنت کی فکر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی زیادہ ہو گئی؟ قطعاً نہیں۔ اپنے کسی طرز عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے مت جوڑیے جو آپ کا جائز نہیں ہے۔ اب آتے ہیں وہ عمل ہے کیا؟ وہ یہ ہے، مختلف کتب حدیث کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں سے گزر رہے تھے، تو آپ رک گئے اور آپ نے فرمایا کہ بھئی کوئی کھجور کی ٹہنی لے آؤ۔ تو صحابی کھجور کی ٹہنی لے آیا کسی اور درخت کی، آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، 2 روایتیں، ایک روایت میں ہے کہ 2 ٹکڑے کر دیے، ایک روایت میں ہے کہ درمیان میں سے چیر دیا، بہرحال 2 حصوں میں اس ٹہنی کو کر دیا۔ ایک ٹہنی ایک قبر پر گاڑ دی، دوسری ٹہنی دوسری قبر پر گاڑ دی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبروں والوں کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا، میں نے یہ جو ٹہنیاں ہیں تر گیلی یہ گاڑ دی ہیں، جب تک یہ تر رہیں گی، گیلی رہیں گی، ان قبروں والوں کو جو عذاب ہو رہا ہے اس میں تخفیف ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی۔ یہ واقعہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے، جس کا انکار کرنا درست نہیں۔ اب آتے ہیں اس واقعے سے یہ لوگ جو دلیل پکڑتے ہیں وہ دلیل کیسے غلط ہے؟ وہ دلیل اس لیے غلط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں یہ عمل ایک دفعہ کیا ہے۔ کتنی دفعہ کیا ہے؟ ایک بار بس۔ اور جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر صرف ایک آدھ دفعہ کیا ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہلاتا ہے، امت کے لیے وہ عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس لیے اگر امت کے لیے یہ عمل ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام اس عمل کو کرتے، صحابہ نے ایسا نہیں کیا، لہذا ہم بھی اس عمل کو اپنے ناجائز عمل کے لیے دلیل نہیں بنا سکتے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی، جو ہم میں سے جو آدمی اپنے والد باپ دادا کی قبر پر یہ چیزیں رکھ رہا ہے تو گویا ہم یقین کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو بھی قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے ٹہنیاں اوپر گاڑی تھیں کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو گویا ہمارے والدین، ہمارے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جنت میں ہیں، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمارا باپ دوزخ میں ہے، ہمارا باپ قبر کے عذاب میں ہے، ہمارا دادا قبر کے عذاب میں ہے، ہمارا فلاں رشتہ دار عذاب قبر میں مبتلا ہے، اس لیے ہم اس پر یہ ٹہنیاں گاڑ رہے ہیں۔ کیا کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے اوپر ٹہنیاں گاڑی تھیں کہ ان کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ بھئی قبر کا عذاب ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اگلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ یہ طرز عمل اختیار فرمایا، دوسرا آپ کو قبر کے عذاب کا پتہ چل گیا،
تیسرا وہ ایک ٹہنی تھی اس کو چیر کر ایک اس پر گاڑ دی ایک اس پر گاڑ دی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو میرے بھائی اپنے طرز عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے آپ ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جس عمل کو صحابہ کرام نے نہیں کیا، کیا صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام، جو صحابی آپ کے ساتھ ہیں، جو صحابی آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے بھی کبھی نہیں کیا، لہٰذا ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ طرز عمل صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ میں سے کسی صحابی کی قبر پر شاخ نہیں گاڑی، حتیٰ کہ آپ کے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر پر آپ نے کبھی شاخ نہیں گاڑی، کسی درخت کی ٹہنی۔ اور آپ کے ایک منہ بولے بھائی تھے، بہت ہی پیارے تھے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلے وفات ہوئی، ان کی قبر پر بھی آپ نے کوئی ٹہنی شاخ نہیں گاڑی، اور بھی کسی صحابی کی قبر پر آپ نے، حتیٰ کہ اپنے پیارے بیٹے ابراہیم کی قبر پر بھی آپ نے کوئی شاخ ٹہنی نہیں گاڑی۔ تو میرے بھائی کیا ہم آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں، کیا ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پتہ ہے کہ قبر پر شاخ گاڑنی ہے یا نہیں گاڑنی؟ تو عزیزم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طرز عمل اختیار فرمایا وہ بالکل درست اور صحیح ہے، اور ہم آپ جو طرز عمل اختیار کرتے ہیں قبرستان میں جا کر وہ بالکل غلط اور ناجائز ہے۔ آپ گاڑتے ہیں، رکھتے ہیں تو رکھیں، یہ نہ کہیں کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو کسی صحابی نے بھی آگے نہیں اختیار کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ قبر پر ہاں ویسے ہی ایک سنت سمجھ کر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ کیا تو ہے، تو اگر آپ کھجور کی کوئی چھوٹی سی شاخ قبر پر گاڑ بھی دیتے ہیں تو کوئی ایسے کفر اسلام کی بات تو نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے اس پر آپ عمل بالکل نہیں کرتے، جو کچھ آپ عمل کرتے ہیں وہ سنت سے حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ قرآن و سنت پر عمل کریں اور صحابہ کے طرز عمل کو اپنائیں، اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے نفس کی مانیں اور جا کر قبروں کے اوپر یہ چیزیں ڈالیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔